اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام جو ایک نئے سنگ میل کا آغاز ہے، کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے وہ تقریب کا انٹرنیشنل کا 151واں پروگرام ہے۔ الحمدللہ 150 کی جو فگر تھی وہ ہم نے کراس کی ہے۔ ماشاء اللہ ہم محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قاضی صاحب کے اعزاز آج کا پروگرام ہوگا، وہ آج کی قابل ملاقات ہے۔ اور آج کے خاص پروگرام میں میں آپ سب کو شامل کرتا ہوں جتنے موجود ہیں، اور یہ ہے کہ عزیز تاریخ کو شامل محترم جناب نبیل صاحب ہمارے ساتھ، اور محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ جو امریکہ سے بھی کینیڈا سے بھی ہوتی ہوئی ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کو خوش آمدید۔ اور محترمہ خفیہ خفی صاحبہ جو پاکستان سے تعلق ہے لیکن ملائیشیا میں ہیں، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے محض بلاغہ کا کو بھی تجربہ کیا ہے اور بہت بڑا نام ہے فکر ہے اس پر۔ تو اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب استاد لہری صاحب، جو استاد الاستاد شاعر محترم جناب مستعد رہی صاحب دیا بریدی سے، اور جن کی 12 کتب ہیں، اور ماشاءاللہ سے جی امریکہ کا ایک ایز اے ٹیچنگ پروفیسر وہ کر رہے ہیں اردو کے پروگرام، اور ہمارے ساتھ شامل ہیں آج پہلی بار محترمہ سلمانی صاحبہ، جن کا تعلق یونیورسٹی حیدرآباد سے ہے، اور بہترین رائٹر ہیں، وہ کی کتابیں انشاءاللہ کہ آپ کے سامنے ہوں گی قدیم رونمائی کے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حضرت عزیز محترم جناب تنجید نور صاحب، جو ذات قرآن پاک کے بعد منظوم ترجمہ بھی پیش کرتے ہیں، تو ان کے بعد انشاءاللہ نعت حمد و نعت کے اشعار محترم جناب مستعد رہی صاحب کے انشاءاللہ سنیں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب تنجید نور صاحب کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے پروگرام کا آغاز کریں، اور شکر الحمدللہ ذات قرآن پاک کے ساتھ ہی ہمیں جوائن بھی کر لیا ہے ہمارے ذات قرآن پاک محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قاضی۔ تو آپ ذات قرآن پاک کے آغاز میں ذات قرآن آغاز ہو تو پھر انشاءاللہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مبارک شبیر بھائی کو، ماشاء اللہ رحمۃ اللہ بھائی جی تلاوت سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ آپ نے سورہ رحمان کی ابتدائی 15 آیات، ابتدائی 18 آیات سماعت فرمائیں، تو ان کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے، وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ، اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا،
جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا، بڑا ہی مہربان ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، بڑا ہی مہربان ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا۔ اور یہ سورہ رحمان کی ابتدائی 18 آیات کی منظوم تفہیم۔ سنو رحمان ہی نے علم قرآن سے ہدایت دی، سنو رحمان ہی نے علم قرآن سے ہدایت دی، کیا انسان کو تخلیق گویا ہی کی قوت دی، کیا انسان کو تخلیق گویا ہی کی قوت دی، بنایا ہے نظام شمس و ماہ کو باحساب اس نے، بنایا ہے نظام شمس و ماہ کو باحساب اس نے، دیا ہے علم بندوں کو اتاری ہے کتاب اس نے، دیا ہے علم بندوں کو اتاری ہے کتاب اس نے، اسی کے سامنے نجم و شجر سب سر جھکاتے ہیں، اسی کے سامنے نجم و شجر سب سر جھکاتے ہیں، اب طیور باغ عالم بھی اسی کے گیت گاتے ہیں، طیور باغ عالم بھی اسی کے گیت گاتے ہیں، اسی نے اپنی قدرت سے بلندی آسماں کو دی، اسی نے اپنی قدرت سے بلندی آسماں کو دی، ہے تخلیق اس کی ہی میزاں سمجھ اہل جہاں کو دی، ہے تخلیق اس کی ہی میزاں سمجھ اہل جہاں کو دی، کمی بیشی نہ ہرگز کر سکو تم تولنے میں اب، کمی بیشی نہ ہرگز کر سکو تم تولنے میں اب، سدا انصاف سے تولو نہ تولو کم سنو تم سب، سدا انصاف سے تولو نہ تولو کم سنو تم سب۔ یہ میزان جو ہے اعتدال رکھنے کا استعارہ ہے، انصاف عدل کا۔ اسی نے واسطے مخلوق کے پیدا زمیں کی ہے، اسی نے واسطے مخلوق کے پیدا زمیں کی ہے، اسی خالق نے خلقت کے لیے تخلیق کی ہر شے، اسی خالق نے خلقت کے لیے تخلیق کی ہر شے، اسی نے اپنے بندوں کے لیے میوے اگائے ہیں، اسی نے اپنے بندوں کے لیے میوے اگائے ہیں، شجر میں اس نے خرما کے غلافی پھل لگائے ہیں، شجر میں اس نے خرما کے غلافی پھل لگائے ہیں، اگایا غلہ جس میں ساتھ خوشبو کے ہے بھوسا بھی، اگایا غلہ جس میں ساتھ خوشبو کے ہے بھوسا بھی، بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی۔ اناج انسان کھاتا ہے اور بھوسا مویشی کھاتے ہیں، تو ہر چیز میں مصلحت ہے۔ اگایا غلہ جس میں ساتھ خوشبو کے ہے بھوسا بھی، بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی۔ بنایا آدم خاکی کو بجنے والی مٹی سے، بنایا آدم خاکی کو بجنے والی مٹی سے، کیا جنات کو پیدا ہے خالص آگ سے اس نے، کیا جنات کو پیدا ہے خالص آگ سے اس نے، بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی، تمہارے پالنے والے کی بے شک شان ہے عالی، تمہارے پالنے والے کی بے شک شان ہے عالی۔ آداب۔ وہ مالک مشرقوں کا ہے، وہ مالک مغربوں کا ہے، وہ مالک مشرقوں کا ہے، وہ مالک مغربوں کا ہے۔ اس میں زمین کی گردش کا اشارہ ہے، زمین کے گول ہونے کا اشارہ ہے، اور سورج ایک طرف مشرق ہے تو ایک طرف مغرب ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آج کل۔ وہ مالک مشرقوں کا ہے، وہ مالک مغربوں کا ہے، وہ سب کا پالنے والا اسی کو حمد زیبا ہے،
وہ مالک مشرقوں کا ہے، وہ مالک مغربوں کا ہے، وہ سب کا پالنے والا، اسی کو حمد زیبا ہے۔ اور قیامت کی نشانی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، وہ ایک سائنسی وجہ اس کی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اگر زمین جو ہے اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہے، کلاک وائز گھوم جائے گی، ظاہر مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو وہ مالک مشرقوں کا ہے، وہ مالک مغربوں کا ہے، وہ سب کا پالنے والا، اسی کو حمد زیبا ہے۔ بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی، ذرا سوچو تمہیں اللہ نے کیا کیا چیزیں دی۔ بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی، بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام خاموشی سے سنتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنات بھی سورہ رحمان سن رہے تھے، اور انہوں نے جب بھی میں نے پڑھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے رب، ہم بے شک ہم کچھ نہیں جھٹلا سکتے، اور تم لوگ تو خاموش بیٹھے رہے۔ تو صحابہ ظاہر ہے جنات کی آواز نہیں سن رہے تھے، ان کو محسوس نہیں ہوا، اس لیے وہ جواب نہیں دے رہے تھے، خاموشی سے سن رہے تھے۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا۔ بے شک وہ اقبال نے کہا نا، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، اقبال کا مصرع ہے، علامہ اقبال کا، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان۔ اور اسی دوران محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز محمد صاحب نے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ان کو بھی قرآن میں شامل۔ اور اب حمد و نعت کے اشعار